मसीह यसु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़िशान प्रोग्राम शफ़ायत में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो अजीज़ों, आज के प्रोग्राम में भी हमारा बुनियादी मकसद यही है कि शफ़ायत प्रोग्राम में आपको एक ऐसे खुदा के खादम से मुतारफ़ करवाया जाए जो मुल्क पाकिस्तान में खुदाम की खिदमत कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी के बहुत से ऐसे तजर्बात हैं जो उनके इलाके तक महदूद हैं। और हम चाहते हैं कि होशना टीवी चैनल के वसीला से वो ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के गिरदो नवा में जिन ममालिक में भी हमारी नशरियात जारी है वहाँ तक उनकी खिदमत पहुँच सके। सो मैं आज आपको एक ख़ूबसूरत खादम से मुतारफ़ करवाना चाहूँगा। पास्टर जार साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं शफ़ायत प्रोग्राम। आपको कैसा लगा प्रोग्राम में आके? हाँ ब्रदर, पहले नंबर पर तो मैं अपनी ये खुश नसीबी समझता हूँ कि होशना टीवी ने मुझे इस बात के लिए चूज़ किया है कि मैं अपनी गवाही और इस शफ़ायत के प्रोग्राम में अपना तजर्बा जो खुदावंद ने इन 20 बरसों में मुझे दिया है मैं उसको शेयर करूँगा। और ये भी खुश नसीबी समझता हूँ कि होशना टीवी के जो आज मेरे साथ एंकर हैं ज़िशान साहब हैं, बड़े खुदा के अज़ीम खादम हैं। ये भी मेरे लिए बड़ी ऑनर है। और सबसे बढ़कर ये होशना टीवी के फाउंडर LBI और ये सारा इदारे में आकर आज मेरा बोलना, अंजील सुनाना, क्योंकि मैंने सब कुछ यहीं से पाया है, तो ये मेरे लिए बड़ी बाबरकत बात होगी आज। आमीन आमीन। नाज़रीन, मैं आपको बताता चला जाऊं, पास्टर जॉर्ज गिल साहब जो हैं वो लाहौर में लाहौर बाइबल बैप्टिस्ट चर्च में खिदमत के काम को सर अंजाम दे रहे हैं। और ये लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट के एक पुराने ग्रेजुएट हैं। और ना सिर्फ पुराने ग्रेजुएट हैं, मुझे ये शरफ़ हासिल है कि जब ये यहाँ पे तालिब इल्मी के दौर में थे तब मैं फॉर्मल एजुकेशन के लिए यहीं पे क़याम पज़ीर था, पढ़ रहा था और मुझे वहाँ भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर जब ये फील्ड में काम कर रहे थे वहाँ पर भी इनके चर्च में अक्सर आना जाना होता था। और खुदा की एक खादम की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे तजर्बात हैं जिनका ऐनी शायद मैं ख़ुद भी हूँ कि मैंने ख़ुद इनकी ज़िंदगी में बहुत से कामों को देखा खुदावंद के। तो पास साहब, मैं चाहूँगा कि आप हवाला पढ़ें ताकि हम प्रोग्राम के सिलसिले को खुदा के कलाम और दुआ से आगे लेके जा सकें। मसीह में मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, आएँ किताब मुक़द्दस में आज हम अहबार की किताब उसका 16वां बाब है और उसकी 29वीं आयत जो है और 34वीं आयत, ये 2 आयत मैं आपके सामने पाक कलाम से तिलावत करूँगा। अगर आपके पास बाइबल है, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप भी ज़रूर अपनी बाइबल लेकर अपने टीवी के आगे बैठिए। किताब मुक़द्दस यूँ फरमाती है, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, और उस दिन कोई खा वो देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बूदोबाश रखता हो किसी तरह का काम ना करे। 34वीं आयत, सो ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि तुम बनी इसराइल के वास्ते साल में एक दफ़ा उनके सब गुनाहों का कफ़ारा दो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर मसीह की बरकत हो। आमीन। हम दुआ करेंगे। खुदा के दूत आसमानी बाप, हम तेरे हजूर आते हैं, तेरी तारीफ़, तमजीद और शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए बाप कि जिसमें मुमकिन हुआ कि हम तेरे कलाम की बातों को सीखें। हम तेरे बंदा, तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, पास्टर जॉर्ज के लिए, उनकी खिदमत के लिए, उनकी बुलाहट के लिए और तेरी तरफ से मुकर्रर किए जाने के लिए, और होशना टीवी चैनल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाप बख्श दे आज तमाम तर वो अज़ीज़ जो इस नशरियात को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज के कलाम के वसीला से, इस गुफ्तगू के वसीला से, प्रोग्राम शफ़ायत के वसीला से वो बरकत पाएँ, ईमान में तक़वियत पाएँ। और बाप आसमानी, हम इसी तरह तेरे हजूर में बढ़ते चले जाएं, हमारे बोलने में, तेरे लोगों के सुनने में तेरा पाक रूह हमारी बड़ी रहनुमाई करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी पास साहब, आपने जो हवाला पढ़ा, आप इसकी तशरीह शेयर कीजिए। हाँ मसीह में मेरे अज़ीज़ भाई, वैसे तो मैं इस बात को समझता कि किताब मुक़द्दस की तशरीह बेशक खुदा की हजूरी में करना
مشکل بھی ہے لیکن یہ بہت بابرکت ہے۔ ابھی ہم نے جس حوالے کو پڑھا ہے، جب بنی اسرائیل ملک مصر کی غلامی میں تھے، وہاں سے آزاد ہوئے، تو اگر ہم اس کے ساتھ پیدائش کی کتاب کو لیں تو پیدائش کی کتاب وہ کتاب ہے جو مرد خدا جناب حضرت موسیٰ نے ہی لکھی۔ سینہ بسینہ یہ الہام تھا، لیکن وہاں پر ہمیں مرد خدا جناب حضرت نوح نظر آتے ہیں، ہمیں اس طرح باپ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، جناب حضرت یوسف، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، اور ان کے اوپر بڑے سارے دکھ مصیبتیں بھی پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن کہیں پر ہم روزہ نہیں دیکھتے۔ لیکن جو حوالہ آج ہم نے احبار کی کتاب 16ویں باب میں پڑھا، تو خدا نے بنی اسرائیل سے موسیٰ کے ذریعے یہ کہا کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم سب نے اپنی اپنی جان کو دکھ دینا ہے۔ اور پھر ہم نے 34ویں آیت میں پڑھا کہ یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو۔ یوں کتاب مقدس کے مطابق خدا نے بنی اسرائیل کو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزے کا کہا، اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ اور اس روزے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس دن تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ پریز لارڈ۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح ان دنوں دین مسیحت میں روزے کا سیزن چل رہا ہے، میں اس بات پر نہیں جاؤں گا کہ جناب مسیح نے سیزن ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن جناب مسیح نے تو کہا جب تم روزہ رکھنا۔ تو اہل یہود میں، بنی اسرائیل میں اور مسیحت میں روزے کی جو بنیاد ہے وہ اصل میں مرد خدا جناب حضرت موسیٰ کے سبب سے خدا نے جو اسرائیل میں اعلان کیا تھا کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ کس لیے دکھ دینا؟ کیونکہ اس دن تمہارا کفارہ ہوگا، یعنی تمہارے گناہوں سے تمہیں رہائی ملے گی۔ یوں اب کہہ سکتے ہیں کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بنی اسرائیل قوم کے لیے یہ قانون، یہ عہد تھا کہ وہ پورا سال وہ اپنی غلطیاں، خطائیں، گناہ، نافرمانیاں کرتے، اور پھر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو سردار کہن ان کا کفارہ دیتا۔ اور جتنے بنی اسرائیل تھے، یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے جتنے بھی ان میں بود و باش رکھتے تھے، یعنی پردیسی بھی جو تھے، ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ اس دن روزہ رکھیں۔ اگر ہم اسے اور گہرائی میں دیکھیں تو خدا نے یہاں تک کہا تھا کہ جو اس دن روزہ نہ رکھے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ تو یوں 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو بنی اسرائیل کے لیے یہ مقرر ہوا کہ وہ اسے اپنے کفارے کا دن جو ہے وہ تصور کریں۔ اب اگر ہم نئے عہد نامہ کی بات کریں تو اگر ہم لوکا کی انجیل میں جائیں، اس کے 5ویں باب میں، تو میرا آپ کا منجی اسی طرح انجیل سنا رہا تھا فلسطین کی سرزمین پر، تو ان پر ایک سوال ہوا، اور وہ سوال کیا تھا کہ یہونا کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، فقی فریسی بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن یسوع آپ کے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ تو جناب مسیح نے یہ فرمایا کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے، براتی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ آمین۔ اور ہم اس کو اور آگے لے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایک بیمار شخص تھا جس کو اس کا ماں باپ اس بیٹے کو یسوع کے پاس لائے، شاگردوں کے پاس لائے، شاگردوں نے اس کے اوپر دعا کی، لیکن اس کو شفا نہیں ہوئی۔ وہ دوسرے دن پھر مسیح کے پاس اسے لائے، تو انہوں نے آ کر شکایت کی مسیح سے کہ کل بھی ہم آئے تھے، تیرے شاگردوں نے اس پر دعا کی تو یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ تو جناب مسیح نے ان کو، اپنے شاگردوں کو اسپیشلی مخاطب کیا اور کہا کہ یہ مرض، یعنی شفایت والی مرض جو ہے، بیماروں کو شفا دینے والا جو سسٹم ہے، یہ دعا اور روزے کے بغیر نہیں جاتا۔ آمین۔ یعنی دین مسیحت کے اندر آج میں بڑے سارے خدام سے یہ تلفظ سنتا ہوں کہ ہمارے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ میں بھی اس پر ایگری ہوں کہ روزہ بے شک فرض نہیں ہے،
لیکن جناب مسیح کا حکم ضرور ہے۔ آمین۔ اگر آپ متی 6 باب کی 16 آیت کو پڑھیے تو وہاں پر یسوع نے کہا جب تم روزہ رکھو۔ یہاں پر سیزن نہیں ہے، لیکن یسوع نے حکم دیا، کیونکہ شریعت کے اندر اگر آپ کو 10 حکم ملتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں 164 حکمن باتیں ہیں، آمین۔ جن میں سے ایک حکم جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ کب رکھنا ہے، کس وقت رکھنا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے، یہ میرے اوپر ہے۔ یہ آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے، یہ میں نے ڈیسیژن کرنا ہے، کیونکہ جو روزے کی بنیاد ہم نے یہاں پر دیکھی ہے احبار کی کتاب اس کے 16ویں باب کے اندر، جو روزے کی بنیاد خدائے قدوس نے بنی اسرائیل میں رکھی، اپنے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ کے سبب سے جس کو رکھا، وہ یہ تھا کہ اس دن تمہیں تمہارے گناہوں سے کفارہ ملا، تمہارے گناہوں سے تمہیں خلاصی ملی۔ اور یوں یہ روزہ بنی اسرائیل کے لیے ضروری تھا کہ یہ ایک خلاصی کا روزہ تھا، گناہوں سے معافی کا روزہ تھا۔ اور اگر ہم اس روزے کو اور آگے دیکھتے ہیں، جیسے اگر ہم اس کو عبرانی زبان میں دیکھیں، یونانی میں دیکھیں، لاطینی میں دیکھیں، عربی میں دیکھیں، اردو میں دیکھیں، تو اصل میں روزے کا جو مطلب ہے سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے رکے رہنا اور ٹھہرے رہنا۔ واہ۔ مثال کے طور پر آپ جسمانی طور پر روزہ رکھتے ہیں تو جسمانی طور پر آپ کے لیے ضروری ہے، جیسے ضروری ہے کہ شام سے شام تک آپ کھانے پینے سے رکے رہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگا آپ کا جسمانی طور پر روزہ۔ اب آپ کا روحانی طور پر روزہ، روحانی طور پر ہمارا روزہ ہے کہ ہم نے ہر طرح کی بدی سے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کے نافرمانیوں سے میں نے آپ نے رکے رہنا ہے۔ یہ اصل میں وہ روزہ ہے جو مرد خدا موسیٰ کی معرفت رب الفاظ نے بنی اسرائیل کو اعلان کیا تھا، پریز لارڈ، تاکہ سال کے بعد آپ کو یاد آ جائے کہ میں نے یہ غلطیاں، یہ خطائیں، یہ گناہ کیے ہیں، لہٰذا ان کا مجھے کفارہ دینا ہے۔ لیکن نئے عہد نامہ میں کیونکہ ہمارا کفارہ صلیب پر ہو چکا، ہمارا کفارہ یسوع نے دے دیا، لیکن اب نئے عہد نامہ میں اگر آپ اس کی بات کریں تو میری دنست میں جس دن کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، جس دن کوئی شخص مسیح پر ایمان لے آتا ہے، جس دن کوئی شخص بپتسمہ لے لیتا ہے، اصل میں وہ روحانی طور پر وہ روزے میں ٹھہر جاتا ہے۔ پریز لارڈ۔ کیوں؟ میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا، ہم یہیں سے پاس اپ کیری آن کریں گے۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں، بڑا خوبصورت ربط ہمارا بن رہا ہے اس موضوع کے اوپر۔ پاس صاحب نے ابھی تک روزے کی تاریخ کو چھیڑا ہے، اور ساتھ ہی نہ صرف روزے کی تاریخ کو بیان کیا بلکہ روزے کے دوران جو جسمانی ہدایات ہیں اور روحانی ہدایات ہیں ہم ان پر پہنچ گئے ہیں۔ پر ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے ہوشنا ٹی وی چینل۔